5واں درس ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جی ہاں، ہم نے تیسرے درس میں موت کی بات کی، چوتھے درس میں قیامت کے امکان کی بات کی کہ قیامت ممکن ہے، اور اب 5ویں درس میں بات ہو رہی ہے عالم برزخ کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے تو وہ پروردگار عالم سے کہتا ہے کہ خداوند عالم مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال انجام دوں۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ تو تمہاری باتیں ہیں جو تم کہتے رہتے ہو، بلکہ اب تمہارے لیے برزخ ہے، یہاں تک کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ تو اٹھایا جائے گا قیامت میں، اس سے پہلے، موت کے بعد، قیامت سے پہلے انسان جس مقام پر رہتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برزخ کا مطلب ہے فاصلہ، چونکہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان فاصلہ ہے، درمیانی چیز ہے، اسی لیے اسے برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ برزخ ایک دنیا ہے جہاں پر موت کے بعد انسان کی روحیں برزخ میں چلی جاتی ہیں، جسم قبروں میں رہ جاتے ہیں۔ روز قیامت وہ جسم اور روح کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر آئے گا کہ جیسے اپنے وہاں پر میدان حشر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ برزخ کی خصوصیات کیا ہیں، عالم برزخ کی جلدی گزر رہا ہوں، صرف اسی کے بعد سب سے پہلی چیز برزخ میں کیا ہے؟ حیات موجود ہے، زندگی ہے۔ تو موت فنا کا نام نہیں ہے، موت زندگی کے منتقل ہونے کا نام ہے، دوسرے مرحلے میں آنے کا نام ہے۔ وہ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ برزخ کا ہے۔ برزخ میں بھی زندگی باقی ہے۔ چنانچہ فرشتے جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اور یہ دو طریقے کے لوگ ہیں، یا تو جو اپنے وہ لوگ بدکار ہیں ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، یا وہ لوگ نیک ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ روح کو قبض کرنے کا مطلب یہ کہ حیات موجود ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ جو دلیل میں دینا چاہ رہا ہوں؟ اصل زندگی تو روح کی زندگی ہے، جسم کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ جسم تو ایک مرکب ہے جس کے اوپر روح سوار ہوئی۔ اصل زندگی جو ہے انسان کی، وہ اس کی روح ہے۔ آج ذرا ڈسٹربنس زیادہ ہے، چارج نہیں ہونے کی وجہ سے۔ جی ہاں، اور دوسرے کیا ہے؟ عالم برزخ میں جتنی بھی روحیں جمع ہوں گی ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ارتباط رہے گا، کنیکشن رہے گا، اور وہ ایک دوسرے سے مل پائیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ تو برزخ کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ حیات موجود ہوگی۔ کیسے پتہ چلا؟ روح کے قبض ہونے سے، چونکہ اصل زندگی کس کی ہوتی ہے؟ روح کی ہوتی ہے۔ تو روح کبھی بھی مرتی نہیں ہے، روح منتقل ہوتی ہے فقط۔ اس کے بعد یہ کہا کہ عالم برزخ میں ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے گا۔ کون کون ملاقات کریں گے؟ ایک آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے، اہل خانہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ کیا قیامت میں، کیا برزخ میں مومن مومن کو دیکھ سکتا ہے؟ تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انسان اپنی فضیلت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس بات پر قادر ہے کہ برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے۔
تو ملاقات کرنے کا تعلق ہماری اپنی ذاتی صلاحیت کے اوپر ہے۔ اگر ہم اتنے قابل ہیں تو پروردگار عالم ہمیں جیت اپنے اس بات کا موقع عنایت فرمائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ برزخ میں مومنین کو رشتہ داروں کے اور اس کے اولاد کے کیے ہوئی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب انہیں ملے گا۔ اب ہم مجلس کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، یہ ایک علمی نشست قائم کی ہے۔ اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ اے پروردگار اس ذکر خیر کا ثواب اس محفل میں موجود مرحومین کو ایصال فرما، تو یہ ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو یہ بھی ایک جو اپنے خوبی ہے۔ کہاں پہنچے گا؟ برزخ میں۔ تو کئی جگہ ہے کہ تم شہداء کو مردہ مت سمجھو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ یہ رزق کہاں پا رہے ہیں؟ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، تو وہ برزخ میں پا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رحمتوں میں ان کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خود کبھی اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بندوں کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ برزخ میں انسان کے نامے اعمال بند نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہ کہا کہ انسان اس وقت تک عمل انجام دے سکتا ہے جب تک اس کی حیات ہے۔ جیسے ہی شہرگ گردن کٹی، موت نے اس کو آ دبوچا، اب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ اچھا یا برا کر سکے۔ یقیناً انسان اپنے لیے کچھ اچھا برا تو نہیں کر سکتا ہے، مگر اس نے اس دنیا میں جو اچھے کام کیے ہیں اس کا صلہ اس کو برابر برزخ میں بھی مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مل سکتا ہے۔ یا جو رشتہ دار یا جو آل اولاد ہے اس کے حق میں اگر دعا کرتی ہے، اس کے حق میں کوئی کام کرتی ہے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، یعنی اس کی فائل میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نام اعمال کی فائل بند نہیں ہوئی ہے برزخ میں انسان کے نام اعمال۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے، یہ ہماری بزرگوں کی روحیں تڑپ تڑپ کر کہتی ہیں کہ ہمارے لیے ایک درود ہی صحیح بھیج دو، ہمارے نام پہ ایک خرما ہی صحیح راہ خدا میں خیرات کر دو کہ ہم اس کے بڑے محتاج ہیں۔ کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ جی ہاں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، عزیزو بتائیے عالم برزخ کی کیا کیا خوبیاں تھیں؟ پہلی خوبی یہ تھی کہ حیات موجود ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ روح کے قبض کرنے سے پتہ چلا کہ روح قبض ہوئی۔ اور زندگی کس میں ہوتی ہے؟ روح میں ہوتی ہے، جسم میں تو زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح زندہ ہے برزخ میں، تو حیات موجود ہے۔ دوسری چیز کیا پتہ چلی؟ کہ عالم برزخ میں انسان کا دنیا سے اور لوگوں سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اچھا، دنیا سے رشتہ کیسے جڑا ہوا ہے؟ کہ اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی نیکی اس نے دنیا میں انجام دی، جب تک قیامت نہیں آتی ہے اس صدقہ جاریہ کا ثواب، اس کار خیر کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور اس کی آل اور اولاد اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے، بچہ بسم اللہ بھی اگر پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ ہمارے جو آل اولاد ہیں ان کے خیر و خیرات کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے برزخ میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ عالم برزخ میں مومنین ایک دوسرے کی دیدار کر سکتے ہیں، بلکہ مومنین دنیا میں آ کر اپنے رشتہ داروں کا بھی دیدار کر سکتے ہیں۔ کیا سب لوگ یہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، جس کا جیسا مرتبہ ہوگا اس کو یہ سہولت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے اس کے حالات ہوں گے۔ اب یہ تو کیا دوسری چیز میں کیا سمجھایا میں نے؟ عالم برزخ کا دنیا سے ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کو تین طریقے سے ثابت کیا ہے۔ ایک، نیک اعمال میں اضافہ ہونا، دوسروں کے خیر اور خیرات میں خیرات کا ثواب ہمیں ملنا، تیسرے ہمارا رشتہ داروں کو دیکھنے جانا اور ان سے ملاقات کرنا۔ اب تیسری چیز جو ہمارے لیے برزخ میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ شعور۔ موت کا مطلب بدن جیسے ہی مر گیا، اب اسی دماغ سے یہ سوچ رہا تھا
مگر دماغ موجود ہے، لیکن اب اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے، چونکہ شعور چھین لیا گیا۔ لیکن برزخ اصل شعور مگر ہے کس کا؟ جسم کا ہے یا روح کا؟ روح کا۔ تو یہ روح جو برزخ میں گئی ہے، اس کا شعور باقی ہے یا شعور چھین لیا گیا؟ جیسے حیات باقی ہے ویسے ہی اس کا شعور بھی باقی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک، فرشتوں سے مردوں کا گفتگو کرنا، اس سے پتہ چلا۔ جب فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں تو یہ لوگ فرشتوں سے بات کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آؤ اس جنت کو، جنت تمہارے استقبال میں ہے۔ تو اس کو شہداء کی روح کو قبض کرتے ہیں، عام مومنین کی روح کو قبض کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بشارت دیتے ہیں اس کا مطلب ان کی روح سننے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے، شعور موجود ہے۔ سوچنا اور سمجھنا اور بات کرنا اس کا تعلق شعور سے ہے، اور وہ شعور کیا ہے؟ انسان کا زندہ ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے ایک مردے کے شعور کی؟ ایک صلوات پڑھیے تو بتاؤں آپ کو۔ جی ہاں۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کا مردوں سے گفتگو کرنا، جیسے جناب عیسیٰ جب ایک خرابے سے گزرتے ہیں تو وہاں پر کچھ مردے، کچھ ڈھانچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہوتا ہے، تو وہ خطاب کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ سب کے سب مر گئے؟ تو ان میں سے کئی ایک ہوتے ہیں جو بات ہی نہیں کر پاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے، ان کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص فقط گفتگو پہ قادر ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں گفتگو کر سکوں، تو پھر کیونکہ میں اس قوم کا نیک بندہ ہوں۔ تو کہا کہ اگر تم نیک ہو تو تم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ تم کیوں نابود ہو گئے؟ تم پر کیوں موت طاری ہو گئی؟ اس لیے کہ لوگ برائیاں کرتے تھے اور میں سکوت اختیار کرتا تھا، ان کو برائیوں سے نہیں روکتا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے بات کر سکتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے برزخ کی خصوصیت ہے۔ اور بھی باتیں میں نے بتائی تھی کہ برزخ کے دو نام ہیں، ایک ہے عالم برہوت، ایک ہے وادی السلام۔ وادی السلام میں نیک روحیں جاتی ہیں اور عالم برہوت میں بد روحیں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ تھا انشاءاللہ، یہ ہمارے 2 درسوں کا خلاصہ ہے جو آج آپ کی خدمت میں۔ یہ کتنے منٹ کا ہوا؟